کیا آپ جانتے ہیں کسب حلال کے بارے میں، یعنی حلال رزق کی فضیلت کے بارے میں؟ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ حدیث شریف میں بھی اس کی بہت سی فضیلت گزری ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرض میں سے ہے، اس لیے کم از کم اس قدر کمانا کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ، جن افراد کی کفالت یعنی جو لوگ تمہارے ذمے ہیں، ان کے لیے تمہاری کمائی کافی ہو جائے، یہ فرض ہے۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ خود کی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال ذریعے سے روزی کمانا بلکہ اپنے ہاتھ سے کمانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری یعنی ذرا بنا کر اس کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا جو اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ رزق حلال کی بہت سی فضیلت ہے۔ رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والا خدا کی راہ میں نکلنے والے کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی تھی کہ کچھ صحابہ کرام کی نظر ایک نوجوان طاقتور آدمی پر پڑی۔ صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ کمانے نکلا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اور اگر یہ اپنے والدین کے لیے کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اور اگر یہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اور اگر یہ اس وجہ سے کمانے نکلا ہے کہ خود کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو بھی وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، لیکن اگر یہ اپنے جسم کی طاقت دکھانے نکلا ہے تو شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ جو شخص تجارت میں سچائی سے کام لے، زیادہ قیمت نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، مال میں ملاوٹ سے بچے اور مال میں کوئی عیب ہو تو اسے ظاہر کر دے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ حدیث شریف میں ایسے تاجر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداؤں کے ساتھ ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ گرچہ تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر بعض تاجر خرید اور فروخت کے دوران جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید اور فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لے انہیں اختیار ہے وہ سودا کرتے ہوئے سچ بولے اور سچ بیان کرے۔ اگر وہ سچ بیان کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سودے میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ چھپائے اور جھوٹ بولے تو شاید وہ کچھ نفع بھی کما لے مگر اپنے سودے سے برکت ختم کر بیٹھتا ہے، کیونکہ جھوٹی قسمیں سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر بیٹھتی ہے۔ مال اور دولت کی حرص کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز بھلا بیٹھتا ہے۔ یاد رکھے، جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ، فریب وغیرہ کے ذریعے روزی کمانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور اس کا گوشت حرام کھانے سے پلا بڑا ہو تو وہ جہنم کا حقدار ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی ناجائز ذریعے سے مال کمائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اسے برکت نہیں دی جاتی ہے، اگرچہ اس نے خیرات بھی کی ہو تو بھی اس کی خیرات نہیں قبول کی جائے گی، اور جو مال بچ گیا ہو وہ اس کے لیے جہنم کا سفر شروع کرے گا۔